جی آ رہی ہے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل تھوڑا سا ایک مجھ سے سہو ہو گیا. وہ سورہ سعد میں جب میں حضرت داؤد کا ذکر کر رہی تھی اور اس میں یہ ذکر کر رہی تھی کہ کچھ لوگ جو تھے دیوار پھلانگ کر اوپر بالا خانے میں آ گئے، تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تو حضرت داؤد کو کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے تھا، ایسے ہی تو نہیں واقعہ پیش آیا. تو اس چیز کو میں نظر انداز کر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو پیش کیا تو وہ ضرور کسی چیز سے متنبع کرنے کے لیے پیش کیا، لیکن یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اور اس واقعے سے حضرت داؤد نے کوئی سبق لیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے. میں نے اس جھکنے کو صرف اس سے ریلیٹ کیا کہ انہوں نے دوسرے فریق کی بات نہیں سنی، لیکن کیوں وہ واقعہ پیش آیا اور حضرت داؤد کو کھٹک گیا اور اس نے دونوں چیزوں کے لیے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر کے ان کے درجے جو تھے وہ بلند کر دیے. تو یہ بات میں نے آپ کو خاص طور پہ بتانی تھی. آج سورہ زمر ہم پڑھیں گے. زمر کا مطلب ہوتا ہے گرو در گرو. اس صورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو لوگ گرو در گرو جو ہیں وہ جنت میں بھی جا رہے ہوں گے، عزت کے ساتھ لے جائے جا رہے ہوں گے، اور اسی طرح جہنم میں دھکیلے جا رہے ہوں گے گرو در گرو. تو زمر کا مطلب یہ ہے. اب ہم چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اس میں توحید عملی کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. توحید عملی یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک دین کو بھی مان لیا، تو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈالو. صرف زبانی لا الہ الا اللہ کہہ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی اس فرمان کے مطابق ڈھالنا ہم لوگوں کا فرض ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب یہ والی بات جو ہے نا یہ بار بار دہرائی جائے گی کہ مخلص لہ الدین، کہ دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈالو. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. بتوں کو بھی اسی لیے بنایا ہوا تھا کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرائیں. تو ہم نے بھی تو اپنے پیروں کو اور اپنے جو بھی ہیں بزرگان دین کو یہی سمجھ کے مطلب ان کی تعظیم کرتے ہیں یا اس تعظیم سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری سفارش کرائیں گے. تو ہمارا حال بھی یہی ہے. بلکہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئوں کی پوجا کرتے ہیں، تم لیٹے ہوئوں کی پوجا کرتے ہو، اتنا ہی فرق ہے. تو کتنی درست بات جو ہے وہ کسی نے کہی. تو یہ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا. وہی رات پر دن اور دن پر رات کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. مسخر کرنے سے مراد کے ایک قاعدے کا پابند بنایا ہے اور اس قاعدے کو سمجھ کر تم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے جن کو انعام کہتے ہیں، جن کو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کہتے ہیں. اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، جن کا ذکر سورہ انعام میں آیا تھا.
وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یعنی پیٹ کا پردہ، اس کے بعد پھر یوٹرس کا پردہ، اور اس کے بعد وہ جھلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو یعنی ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود تمہیں مہلت دیے جا رہا ہے. اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے اور جس پر وہ پہلے اسے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. وسیع سے مراد ایک طرح سے انڈیکیشن ہے کہ اگر یہاں پہ حالات مشکل ہیں، زندگی گزارنا مشکل، تو تم اب ہجرت کی طرف بھی توجہ کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یعنی کہ خود وہ کچھ کر کے دکھاؤں جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہتا ہوں. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ پن ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یعنی کہ مین میخ نہیں نکالتے، بال کی کھال نہیں نکالتے، بلکہ اس کام پر، اس حکم پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم سے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا. پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں. آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے.
اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں کہ کسی کو اگر ایک طرح سمجھ نہیں آتا وہ دوسری طرح سمجھ لے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں، عربی کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عربوں کی زبان میں ہے یعنی عربی میں، اور دوسرا عربی کا مطلب ہوتا ہے بہت فصیح و بلیغ زبان میں اس کے مضامین بیان کیے گئے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اس کی بڑی اچھی مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہاسٹل میں کچھ لڑکے رہ رہے ہیں، انہوں نے ایک نوکر کو رکھا ہوا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں ناشتہ بناؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، دوسرا کہتے ہیں میرے جوتے پالش کرو، تیسرا کہتے ہیں میری شرٹ پالش کرو۔ اب اس ایک وقت میں وہ شخص کیا کیا کرے گا؟ تو اب جو ہے ہم اپنے ساتھ دیکھتے ہیں ہندو لوگوں کو کہ ان کی جو ہے لکشمی دیوی ہے وہ دولت دے گی، کوئی اولاد کا دیوتا ہوگا، کوئی جو ہے سکون کا دیوتا ہوگا، کوئی شفا دینے والا ہوگا، تو ہر مقصد کے لیے انہیں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ اور ہم اپنا جائے نماز بچھاتے ہیں، بلکہ جائے نماز نہ بھی بچھائیں، جدھر ہم بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے بیٹھے ہم حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جب دل سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ تو اب دونوں کا حال آپ خود دیکھ لو کہ کس کا انجام بہتر ہے۔ تو یہی حال ہے ایک اللہ کو پکارنے کا اور اسی طرح شریکوں کو پکارنے والے کا۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، جو شخص سچائی لے کے آیا، کون لے کے آیا سچائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے اس کو سچ مانا انسٹنٹلی۔ کس نے سچ مانا انسٹنٹلی؟ حضرت خدیجہ نے مانا، پھر حضرت علی نے مانا، حضرت زید نے مانا، حضرت پھر چوتھے جو گھر میں تھے حضرت ابو بکر نے مانا۔ انسٹنٹلی جن لوگوں نے مانا، جنہوں نے اس کو سچا مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اتنی پیاری آیت ہے کہ جب
اللہ تعالیٰ کے نبی کو مان لیا، اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برے اعمال کو معاف کر دے گا، چاہے کتنا برے سے برا عمل بھی ہوگا. اور جو اجر ملے گا وہ کیا ملے گا؟ جو بہترین عمل ہوگا اس کے مطابق جو ہے اجر دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہہ دو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. نیند کو موت کی بہن کہا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ صبح اٹھ جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف آخر کار اسی کی طرف لوٹنا ہے. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کسی محفل میں جہاں پہ اوروں کو ماننے، کسی پیر کو ماننے والے یا اسی طرح کرامتوں پہ یقین کرنے والے ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی تو بور ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. پھر جب کسی پیر صاحب کی کرامت کا ذکر آتا ہے تو سب کے چہرے کھل جاتے ہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں. کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال ہی دیتا ہے. نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا
کہ یہ دولت تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملی ہے، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ بہترین آیت ہے، جو خوشخبری دینے والی، سب سے بڑی خوشخبری دینے والی آیت، وہ اس آیت کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جو بھی تم نے برائی کی وہ کس کے خلاف تھی؟ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبت بھی ہے اور مغفرت کی جو ہے وہ خوشخبری بھی ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل کہ مطیع بن جاؤ اس کے کہ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کا ذکر کافی دفعہ آتا ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں مقالید السماوات والارض۔ تو کیا ہے یہ مقالید السماوات والارض؟ چند کلمات ہیں، اور یہ جب آپ تینوں چاروں کلمے پڑھتے ہیں نا تو ان میں یہ آ جاتی ہیں، لیکن الگ سے یہ 10 ہیں، لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، والاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے بعد ہے بیدہ الخیر، یعنی چوتھا کلمہ آپ پڑھیں گے تو اس میں 3-4 چیزیں آ جائیں گی، تیسرا کلمہ پڑھیں گے اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان 4 کلموں کے علاوہ جو چیز ہے نا اس میں صرف وہی ہے استغفر اللہ، اور وہ پھر 5ویں کلمے میں آ جاتا ہے، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بلکہ دوسرا کلمہ اس میں نہیں آتا، بلکہ پہلا بھی نہیں آتا، کیونکہ ہاں تیسرا اور چوتھا کلمہ آتا ہے پلس وہ استغفر اللہ اور پلس هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک ہے، تیسرا اور چوتھا کلمہ اور اول والآخر والظاہر والباطن اور استغفر اللہ۔
یہ آسمانوں کی کنجیوں کی بات ہے؟ ہاں، آسمانوں کی کنجیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجوں کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ جو پڑھے گا ہاں ہاں، اس کے درجے ہوں گے. ہاں جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا. اس میں فرشتوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ سب مر گئے؟ تو حضرت جبرائیل کہیں گے کہ ہاں سب مر گئے، صرف میں اور اسرافیل باقی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم بھی مر جاؤ، پھر وہ بھی مر جائیں گے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہے دنیا کے بادشاہ. اس طرح کا قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ کہاں ہیں وہ والے لوگ. اس کے بعد پھر میں خیال ہے سب سے پہلے جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا. میں خیال کرتی ہوں، میں نے پڑھا نہیں، کہ اسرافیل پھر دوسرا سور بجائیں گے نا، تو پھر سب کے سب وہ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ پھر جائیں گے. سب اکٹھے اٹھیں گے؟ سب اکٹھے اٹھیں گے سوائے ان کے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی پہلے سب مر جائیں گے نا، پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید سب سے پہلے حضرت اسرافیل اٹھائے جائیں گے جو پھر دوبارہ سور بجائیں گے اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہتے ہوں گے نا، تو ان کو پھر ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جیسے کہ جیل کا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے جب کہ کسی قیدی نے جانا ہوتا ہے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوتی اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہوتا کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. سورہ ملک میں بھی تو یہ بات آتی ہے نا، وہاں بھی فرشتے یہی کہیں گے. اور جو لوگ یہاں پہ آگے نا زمرہ کا لفظ کہ وہ گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا.
اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد پھر فرشتے ہوں گے۔ ہاں فرشتے تو ہوں گے ہی، نہیں لیکن فرشتے بھی تو سارے مریں گے، پھر دوبارہ ہاں تو پھر سب اٹھ جائیں گے نا، پھر سب کے سب اٹھ جائیں گے۔ سورہ مومن کا نام سورہ غافر بھی ہے، اور بہت پیاری صورت ہے۔ اس میں ایک مرد مومن کی کہانی آئے گی جو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب یہاں سے یہ حامیم ہے نا، حوامیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حوامیم ان کو کہتے ہیں جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے، تو حامیم کی جمع جو ہے پھر وہ حوامیم ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب حروف مقطعات ایک طرح کے ہوتے ہیں نا، تو ان صورتوں کا مضمون بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ پھر حروف مقطعات میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون سے ہٹ کر بھی کوئی اور موضوع اس میں آئے گا۔ ابھی یہاں پہ حامیم ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے۔ حامیم، اور اس کا دوسرا نام کیا میں نے بتایا آپ کو؟ سورہ غافر۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ایک اور خاص بات جو اس صورت کی ہے کہ اس میں جوڑے جوڑے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ عزیز العلیم تو اکثر آ جاتا ہے نا۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کا، قابل التوبہ، قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، شدید ہے سزا دینے میں، ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اور پوری صورت میں ہی آپ کو اس طرح سے جوڑے جوڑے ملتے ہیں، اور اس کو عربی زبان میں پڑھیں تو بہت لطف آتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو بہت لطف آتا ہے۔ یہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ عربی میں پڑھنے میں لطف آتا ہے، واقعی آتا ہے۔ آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ آپ کا لیول ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں یا کوئی سٹوری پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے قرآن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں۔ جو ہم ہفتہ وار سبق پڑھتے ہیں، اگر آپ روز اس کو ایک دفعہ دوہرا لیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ فوزیہ کتنے یاد ہوئے ہیں ویسے؟ اتنے سال ہو گئے ہیں۔ مختلف ورڈز ہیں، ورڈز گنے تو، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ پورا آنا چاہیے، تھوڑی سی محنت۔ ڈاکٹری ایسے ہی پڑھ لی تھی آپ نے کیا؟ اس رمضان میں ساری رات جاگتے تھے۔ تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اس کو یاد کرنے کے لیے۔ جو لطف عربی میں قرآن کو سمجھنے میں نا وہ نہیں آ اردو سے سکتا۔ اتنا قریب ترین آپ کو تقریباً وہ 60-70% ورڈز ہیں نا اردو سے اتنے اردو سے قریب ہوتے ہیں اگر آپ اس کا روٹ کو، اور 1600 ٹوٹل الفاظ ہے نا، ان میں سے 1200 ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جن کی اردو ذرا تھوڑی بس وہ روٹ نکالیں اور پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس کی۔ تھوڑی اس رمضان میں عہد کریں کہ ہم نے اگلے سال تک انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ اخبار کی طرح ہم قرآن کو پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ میں نے جو اپنے گھر میں اسٹارٹ کروائی ہے نا، اس میں ہم اسی طرح سیکھ رہے ہیں کہ وہ لفظ بہ لفظ لفظ بہ ہے، لفظ، وہ جو ہے نا اس مصباح القرآن ہے وہ۔ جی 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 وہ جی، بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں نا۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔
اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ ایمان کی وجہ سے فرشتے آسمانوں پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ اور ایک خوبصورت بات کہ نہ صرف ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ آ کے جنتوں میں مل جائے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کتنی لمبی دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل بھی کیا ہے یہاں پہ۔ اب اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے۔ کس بات پر انہیں غصہ آ رہا ہوگا؟ کہ ہم کیوں نہ نبی پر ایمان لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوا کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ 2 زندگیاں کون سی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے وعدہ الست لیا، پھر ان کو سلا دیا، تو ایک زندگی اور ایک موت ہو گئی۔ دوسری زندگی کب تھی؟ جب ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا، دنیا میں زندگی گزاری اور اس کے بعد وہ مر گئے، تو یہ دوسری موت ہو گئی۔ تو جب 4 مراحل ہے اللہ تیری طرف سے آئے تو ایک 5واں مرحلہ اور ہو جائے کہ تو ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی دے دے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگوں برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمانوں سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، یہاں پہ پھر وہی آ گیا رفیع الدرجات ذو العرش، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے۔ اور روح یہاں پہ کہا گیا من امر یلقی روح جو ہے وہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک تو فرشتوں کو روح کہا جاتا ہے، ایک وحی کو روح کہا جاتا ہے، اور ایک انسانی جو ہے روح اس کو روح کہا جاتا ہے۔ تو 3 چیزوں کو تو یہاں پہ مراد جو ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے۔
جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. کیوں غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ مرتے وقت ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری، اور پھر جب مرنے کے بعد جی اٹھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج حساب کتاب کا دن آ گیا. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے، احرام مصر چھوڑ گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا. اچھا، قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ فرعون کا کیا تھا، کہنا چاہیے وزیر ہوگا یا مشیر ہوگا، یا اس کے احکام کی تعمیل کرانے والا ٹھیکیدار کی قسم کا ایک شخص تھا جو فرعون کے کہنے پر اپنے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے کام کرواتا تھا. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی گنا، فرعون، حامان اور قارون. مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دو. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ کی پیدائش کے وقت یہ جو فرعون کا فرمان تھا اس پر عمل ہوتا تھا، تو اس کے بعد شاید کسی وقت وہ فرمان ختم کر دیا گیا ہوگا اور دوبارہ اب وہ فرمان جو تھا وہ لاگو ہو گیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. اب ایسا ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں آئے، فرعون کی اولاد نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اولاد دی، اور فرعون کا بیٹا اور حضرت موسیٰ جو تھے بھائیوں کی طرح پلے تھے، اور فرعون کو اپنے بڑے بھائی کی طرح ان سے محبت تھی. اب جب حضرت موسیٰ بار بار آتے، تبلیغ کرتے، تو درباری جو تھے چاہتے تھے فوری طور پہ ان کو ہلاک کر دیا جائے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، لیکن فرعون کی محبت جو تھی وہ آڑے آ جاتی. لیکن اب فرعون نے یہ دیکھا کہ میری قوم جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور دربار میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ موسیٰ کی طرف چپکے اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں. تو اب اس نے کہا کہ نہیں، اور پھر دربار کی طرف سے بھی ان کے اوپر زور تھا کہ اب تو کوئی فیصلہ ہو ہی جائے، ورنہ لگ رہا تھا فرعون کو کہ شاید میرے خلاف کوئی بغاوت ہی نہ ہو جائے، میرے ہی لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں. اس لیے وہ تھوڑا سا فرم ہو گیا اور اس نے کہا کہ چھوڑو مجھے کہ میں خود اب فرعون کے ساتھ نبٹتا ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. یعنی کہ اب اس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب حالات جو ہیں کہنا چاہیے کہ پانی اب سر سے گزر گیا اور اب موسیٰ کو اب سزا دینے کا وقت آ گیا ہے. موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بالیوم الحساب. تو انہوں نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تھی کہ یا اللہ تم مجھے فرعون کے عذاب سے بچانا. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہتے ہیں کہ شاید اس کا چچا زاد تھا اور اس کا ولی عہد تھا،
یہ شخص جو تھا ولی عہد تھا اور وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. مختلف حالات و واقعات میں اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب تو فرعون بھی اس کو قتل کرنے والا ہے تو اس نے پھر ایک تقریر کی، اور یہ مومن کی تقریر ایسی زبردست تھی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دیا. جیسے حضرت لقمان کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے، اسی طرح اس کی تقریر کو بھی شامل کیا. اور اس نے کیا کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ابو جہل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں تنگ کیا، ان کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے مروڑا کہ شاید ان کا دم گھٹ جاتا، تو حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے اس سے چھڑایا اور ساتھ میں یہی کہا تھا کہ کیا تم ان کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. اور پھر اس طرح سے وہ ان کو بچا کے لے کے گئے. تو اسی لیے فرعون کے ساتھی نے بھی یہی بات کہی کہ کیا تم موسیٰ کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا، دیکھیں 50-50 تو ہے نا، یا موسیٰ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اور اگر وہ سچے ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. کذاب ہوتا ہے جو سچ کو جھٹلائے. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یعنی آج تو دنیا میں ہم سے بڑی طاقت کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. اب جو اس نے لوگوں کا ریئیکشن دیکھا اس بات کو سن کے، تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے چہروں پہ جو ایکسپریشن ہے وہ اس مومن مرد کے حق میں ہے. تو اب اس نے بڑی اتھارٹی سے بات نہیں کی، بلکہ اس نے ذرا تھوڑا سا جیسے بے بس سا ہو کے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں جو کہ مجھے ٹھیک لگتی ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے زمانے تک یوسف کا ذکر ان میں موجود تھا اور ان کی تعلیمات بھی موجود تھی. بالکل. اور اس بات کو وہ بتاتے ہیں مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ فرعون کا دربار، فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف جب تک اتھارٹی میں نہیں تھے وہ کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ اتھارٹی میں آئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگوں نے انکار کیا. ان کی تعلیمات کی طرف سے تم شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، کہ بس چلے گئے ہیں اپنی تعلیمات کے ساتھ، اب کوئی رسول نہیں آنے والا. اور اس سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف کے بعد ایجپٹ میں حضرت موسیٰ تک کوئی اور رسول اور نبی نہیں آیا. اور یہ جو تھے یہ رسول نہیں تھے، نبی تھے. کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، اذا ہلکا. حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ ہلاکا، حالانکہ مرنے کے لیے اور بہت سے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ہلاکا تو اس وقت ہوتا ہے
جب کوئی ان نیچرل موت ہوتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس لفظ سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ شاید ان کی موت میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہو، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ہلاکت کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی اس نے مذاق کیا اپنی طرف سے تاکہ وہ جو ٹینس ماحول ہے دربار کا وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے کہ اے حامان۔ حامان ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا وزیر تعمیرات تھا، اس کے بارے میں ایک انہوں نے ذکر کیا لیکن یہاں پہ موقع نہیں ہے، تو نعمان علی خان نے مطلب تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی حامان جو تھا وہ ان کا وزیر تعمیرات تھا۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں۔ اب اس نے فرعون کی طرف سے اپنا رخ ہٹا کر درباریوں کی طرف کر دیا ہے اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت۔ دعوت سے مراد یہ ہے کہ نہ ان کا کوئی اختیار دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اب اس ساری تقریر سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو سنتا تھا اور ان کو قبول کرتا تھا، اور اب جب وقت آ گیا تو اس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے دربار کے لوگوں تک سچی بات جو تھی وہ پہنچا دی۔ یہ نہیں ذکر نہیں کیا گیا، حامان تو بادشاہ کا تھا نا وزیر، یہ کوئی مرد مومن تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، جس کے بارے میں ہے کہ وہ ولی عہد تھا، اور نہیں نام نہیں بتایا ہوا۔ اور یہاں پہ جو اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ ابھی تو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ان قریب تمہیں میری بات سمجھ میں آئے گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، کیونکہ فرعون نے جادوگروں کو مروا دیا تھا۔ تو اب جب اس نے فرعون کے منہ در منہ اس کو للکارا ہے، بلکہ انڈائریکٹلی اس نے بغاوت کے لیے ابھارا ہے درباریوں کو، تو اب فرعون جو اس کا حشر کرے گا، اس نے کہا میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ فَوَقَاهُ اللَّهُ، تو بچا لیا اس کو اللہ نے۔ اب ہمیں تو ویسے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بچا لیا، لیکن تفسیر میں میں نے یہ بھی سنا کہ جب یہ شخص تقریر کر رہا تھا، فرعون کی توجہ اس کی طرف تھی،
تو موسیٰ اور ہارون جو تھے وہ چپکے سے نکل گئے اور وہ بچ گئے، کیونکہ موسیٰ کو تو مارنے کا اس نے فیصلہ کر لیا تھا نا، تو وہ بچ کر نکل گئے. اب اس کے انجام کا نہیں پتا، لیکن کچھ مفسروں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بھی بچا لیا. آخر کار ان لوگوں نے جو بری بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آج بھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عذاب قبر نہیں ہے. قبر وہ نہیں ہوتی مٹی کا گڑھا، بلکہ قبر وہ جگہ ہے جہاں پہ مر کر اٹھنے کے بعد، یعنی کہ قیامت کے وقت ہم اٹھائے جائیں گے. اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ قبر ہی ہے، برزخ کا. برزخ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن وہ تو روحوں کی جگہ ہے نا. اب یہ تو اس کیا کہتے ہیں متشابہات میں سے ہے نا، ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم کی کھڑکی بھی کھولی جاتی ہے. تو اسی طرح ان کی قبروں میں لیکن بھی. میم اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہاں پہ تو جسم ہے نا، قبر میں تو جسم ہے، روح تو نکل گئی ہے. نہیں، جسم تو وہ چند سالوں کے لیے نا، شاید 1 سال کے لیے. چڑیا جب مر کے گری ہوتی ہے تو کتنی دیر رہتی ہے؟ وہ کھا جاتے ہیں نا کیڑے مکوڑے، جسم تو نہیں رہتا، جسم نہیں ہوتا وہاں پہ. ہڈیاں بھی ہڈیاں بھی آخر کار، لیکن وہ پھر ہڈیاں بھی ہڈیاں بھی ہڈیاں تو مل جاتی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ابھی تک وہ قبریں ہی ہوتی، قبریں، ہڈیاں ہڈیاں رہنے کی جگہ نہ ہوتی. چلیں جی. آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. یعنی کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ ہلکا ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ شدید تر ہوگا. پھر ذرا خیال ہے نا کہ فرعون کو ہر روز فرشتے آگے پیش کرتے ہوں کہ تیرا آخری ٹھکانہ بھی یہ ہے. اب اس کی کیا کیفیت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن پیش کرنے کا تو بھی یہی ہے. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی. بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو. قصور سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو ہائی سٹینڈرڈ خود مقرر کیا ہوتا ہے اس سے ذرا سی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو قصور واروں میں شامل کرتے ہو. تو اس کے لیے اپنے رب سے مدد چاہو، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و
حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر وقت کہتے ہیں مجھ سے دعائیں مانگو. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے. وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. یعنی جب اس کو مان لیا تو اس کے کہنے پر اپنی زندگیوں کو بھی بدلو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ تم حقیقت کو اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. یعنی ان کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی، ہم تو ہوا کو ہی پکار رہے ہوتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں
پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ہم ان کو عذاب دیں، اور اگر آپ کی زندگی میں عذاب نہیں دیتے تو آپ کے جانے کے بعد تو ہم ان کو دیں گے ہی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی معجزہ لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. السجدہ. اب حوامیم کا 7 صورتیں آئیں گی حامیم کی، اور ان سب کا مضمون تقریباً ایک ہی جیسا ہوگا تقریباً. اور اس میں جو ہے اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے، لکھ لیں سورہ فصلت یا حامیم السجدہ. اور مضامین اس کے پچھلے سورت کی طرح ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی. اسی لیے پھر اس کا نام جو ہے نا فصلت ہے، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اسے روگردانی کی اور سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. یعنی ہماری اور تمہاری جو رشتہ داری اور دوستیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، اور ہم نے تیری بات نہیں سننی. تو نے جو کرنا ہے تو کر، ہم نے جو کرنا ہے ہم وہ کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا. مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. یعنی جو شرک والی زندگی گزارتے رہے ہو اس کے لیے تم اس سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. اب یہ بھی متشابہات میں، اور 2 دن سے مراد 2 ادوار کہہ سکتے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں سالوں کے ادوار. ہمارے والے دن تو تب بنے بھی نہیں تھے نا. ویسے تو وہ کن کہتا تو سارا کچھ بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کن ہے وہ عالم امر میں ہے،
اور جو عالم خلق ہے اس میں پھر ٹائم ہوتا ہے اور تدریج ہوتی ہے. تو اب یہ چونکہ خلق تھا اس لیے پھر وقت کا ذکر آ رہا ہے. عالم امر میں جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا, عالم خلق میں پھر ٹائم ہوتا ہے. وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یعنی مختلف طرح کی مخلوق پیدا کی نا, ہر مخلوق کی خوراک جو ہے وہ مختلف ہے, تو ہر مخلوق کی خوراک کا بندوبست کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. ٹوٹل 6 ہو گئے نا, ابھی آگے آئے گا نا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا, یہ تو اب وہ بھی کہتے ہیں نا, نیبیولا کہتے ہیں اب اس کو سائنسدان, جس میں کہ بادل تھی, مٹیریل اور پانی وغیرہ سب کچھ ملا جلا تھا. تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کو اس کا قانون وہی کر دیا. اب اسے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آسمانوں میں اور طرح کا قانون اللہ تعالیٰ کا چل رہا. گیس ہے, متشابہات میں سے نا, کیونکہ ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تو تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا, لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں ایک سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے, وہاں کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی, مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے. ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. یعنی دنیا والوں سے تم بچ گئے, اپنے اعضاء سے کیسے بچو گے؟ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی, اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے
جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو. جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ جو بھی قرآن کو سن لیتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، تو انہوں نے سب کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ قرآن کو نہ سنو، اور جب کہیں سنو تو اتنا شور مچاؤ کہ تمہارے کانوں تک آواز ہی نہ پہنچے. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہمارے آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رونڈ ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس میں جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قیامت چھپی ہوئی ہے کہ اس پر اڑ گئے، اس پر ثابت قدم رہے، اس پر سے ہلے نہیں. تو ایسے لوگوں کی استقامت پر کیا ہوتا ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. یعنی کہ جب کسی کی غلطیوں کو معاف کرتے رہو گے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہو گے، تو آخر کار وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یعنی کسی کی برائی کے مقابلے پر اچھائی کرتے رہنا بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اللہم اجعلنا آمین. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. یعنی کسی کے برائی کے ریئیکشن کے طور پر شیطان تمہیں اکسائے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، بلکہ پتھر کا جواب اینٹ سے دو، جو بھی ہے. تو اس اکساہٹ سے اللہ کا اینٹ کا جواب بڑے پتھر سے دو. تو تم اللہ کی پناہ، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. کتنی سمپل سی بات ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. تو اب آگے سکتا ادھر ہی ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے.
یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجبی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راضی ہوتا ہے۔ ساعت کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا نا، ٹوٹ پھوٹ کے وقت کو ساعت کہتے ہیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کو قیامت کہتے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں مکس کر دیتے ہیں نا، ہم قیامت کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹ پھوٹ کے وقت کو۔ تو اصل میں ساعت ہے ٹوٹ پھوٹ کا وقت اور قیامت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جوں ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ یہاں پہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں نا سورہ کہف میں بھی کہ اگر میں مرا بھی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور بھی اچھا رکھا ہوا ہوگا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے، تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ یعنی قرآن میں جو باتیں آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی
تو کائنات کی باتیں بھی ان کو سمجھ میں آنے لگیں گی اور اپنے جسم کے بارے میں بھی یہ جان لیں گے، اور پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہیں۔ مجلس شورا، کافی ٹائم میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی حامیم سے ہے۔ جی یہ بھی اب ساتھ آئیں گے نا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جیسی سورہ حدید ہے مدینہ میں، ویسی یہ سورت جو ہے یہ مکہ والوں کے لیے ہے۔ تو اس میں اجتماعی عملی توحید ہے۔ پہلی صورتوں میں کیا تھا؟ اللہ کو مانا، اللہ کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرو۔ اب جو ہے نیکسٹ اسٹیپ آ گیا کہ تم نے اپنے اعمال درست کر لیے نا انفرادی طور پر، تو اب اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کو درست کرو، اپنے معاشرے کے حالات کو اسلامی قوانین اور اصولوں کے مطابق ڈالو۔ ہم تو بہت تیز چل رہے ہیں تو جلدی ختم ہو جائے گا، صرف 5 پارے رہ گئے۔ 5 پر نہیں، نہیں تو ٹھیک ہے نا، ہمارا مقصد ہی یہی تھا۔ کر کے کرے، کم از کم 5 دن تو اور لگے نا، چلیں ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں پھر۔ ہے نا۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ تفسیر کے ساتھ کر لیں گے۔ ہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہاں بلکہ سورہ بقرہ تو ہم بہت دفعہ کرتے ہیں، سورہ آل عمران کیونکہ دونوں کے بارے میں ہے نا کہ بہت فضیلت ہے دونوں یا کی۔ پھر 30ویں پارے میں ہر سورہ کو آپ تفسیر کے ساتھ کر لیں، پھر بھی کچھ اور ہاں، پھر زیادہ دن ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، ایسے تو ایسے لگ رہا ہے بس ختم ہو جائے گا جلدی۔ نہیں مریم سے تو اور مزہ آتا۔ چلیں پھر ایک ہفتہ اور شامل کر دیتے ہیں تو ہم پھر 30واں سپارہ تفصیل کے ساتھ جس سزائیں وغیرہ ہیں سارے سارے آخر گرانے والی آیتیں ساری۔ اچھا جی، اب پہلے تو 2 حامیم تھی نا، اب یہاں پہ عین سین قاف بھی ہے۔ اس سے پہلے ایک صورت تھی جس میں 5 حروف مقطعات تھے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، لیکن وہ اکٹھے تھے، اور یہاں پہ جو ہیں یہ 5 الگ الگ ہیں، اور اس میں حامیم والی صورتوں کا مضمون بھی آئے گا، اور عین سین قاف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور موضوع بھی اس کے اندر ڈسکس کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے جیسے آپ پر آئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اچھا پھٹ پڑیں یعنی کہ آسمان میں اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ وہاں پر حضور کا ایک ہے نا حدیث ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ زمین میں آسمان میں بالشت برابر ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ تو فرشتوں کے بوجھ سے لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے گا۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کی جاتے ہیں۔ کبھی کوئی غیر مسلم کیا ہم مسلمان ہی پڑھ لیں ان کو تو ہمارے دل بدل جائیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔
اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی والی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر کنجیوں کا ذکر آ گیا نا، مقالید السماوات والارض، اور وہ 10 ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، لا الہ الا اللہ، اور وہی تیسرا اور چوتھا کلمہ، اور ساتھ ساتھ اس میں استغفر اللہ، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی۔ اب امریکہ کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں، فکر کس وقت ہوگی؟ جہاد کے لیے نکلیں گے، جب ہم سود کا نظام ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت جو ہے نا آفت آ جائے گی دنیا کو، جب ہم انشاءاللہ۔ اسی طرح نان مسلمز کو ہمارے دعائیں کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور پھر ہمارا دین کوئی انوکھا دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ نوح کا دین بھی یہی تھا، اور موسیٰ کا بھی، اور عیسیٰ کا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی یہی دین دیا تھا، اور ہمیں بھی دین ابراہیمی دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں۔ اچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جسے چاہتا ہے، نہیں، ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جو ہدایت کی دعا کرے، اس کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، تو زیادتی کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے مڑوڑتے رہے، اور پھر الگ الگ گروہ بن گئے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آہستہ آہستہ نبی کی تعلیمات کے بارے میں اسی کے ماننے والے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد، یعنی کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجے تھے حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو، وہ دین جو ہیں اب مسخ ہو چکے ہیں۔ تو اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں
حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اسلام لے آتے ہیں ان سے جو لوگ جھگڑتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عذاب کی خبر سنا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی۔ اب میزان سے کیا مراد ہے؟ اس وقت میرے ذہن میں میزان اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والی۔ اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جو نڈر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آیا، عذاب کیوں نہیں آیا، لیکن جو واقعی ڈرتے ہیں تو وہ پناہ مانگتے ہیں عذاب سے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میرے ہوتے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو تو مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے اوپر عذاب آیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بینک میں اپنی نیکیاں جمع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اور بڑھاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں ہم دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے ہی طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں کہ کم از کم قرابت کا لحاظ کر کے میری بات کو سن لو اور اس کو مان لو۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی کہ اسے اور نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دیں گے، اور جو نیکیاں اس نے آگے بھیجی ہوں گی ان کو بھی ہم بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب اعمال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ انسینٹیوز دیے ہوئے نا، انسینٹیوز دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو
کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد می برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ میں خیال کافی ہو گیا، اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا، اور کافی لمبی ہے، ہاں لمبی ہے، تو پھر اس لیے اس کو دوبارہ بھی کریں گے تو ہو جائے گا۔ ہاں کافی ہے، پھر ہم رک سے پڑھ لیں گے۔ کیا خیال ہے سب کا؟ نہیں مریم، آپ روزے کے ساتھ گلا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور روزہ کل نہ ہو پڑھیں تو گے خیر آرام اور سے۔ بات ہوتی پھر ہے۔ توجہ بھی نہیں رہتی نا۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، نیک نصیب بنا، ان کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما، ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بہترین دعائیں تو ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما دے، انہیں عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، صحت زندگی اور تندرستی عطا فرما، اور محبتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جن کی بیماریاں ظاہر ہیں، جن کی بیماریاں ظاہر نہیں ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو مکمل صحت زندگی اور تندرستی عطا فرما دے، اور ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کے گھروں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، عافیت اور سلامتی نازل فرما، اور محبتیں نازل فرما، اور خاص کر یہ ساری چیزیں بڑھا چڑھا کر ہماری بہن عالیہ کے گھر پر نازل فرما، جس نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ یا اللہ پاک ہر وہ بھلائی عطا فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے بچا جس شر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، ہم سب کے گھر والوں کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھنا، اپنی حفاظت کے سائے میں رکھنا۔ اور یا اللہ پاک بہترین دعائیں تو ہمارے حق میں قبول فرما لے، میری ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے، اور ہمارے ایمان، جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔